जी मेरे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़انفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما बाद। आयत नंबर 60 पहले तर्जुमा समाअत कीजिए। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब पानी तलब किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम के लिए, बस हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इज़रिब बिअसाकल हजर, इज़रिब मारिए, बिअसाका अपनी लाठी को, अल हजर पत्थर पर, फ़नफ़जरत मिन्हु
پس پھوٹ پڑے اس میں سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے. عینن چشمے کو کہا جاتا ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً پہچان لیا، عالمہ جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پینے کی جگہ کو. مشرب کہتے ہیں اپنے اپنے چشمے کو، جہاں سے پانی پیا جاتا ہے اس کو مشرب کہتے ہیں. اپنے اپنے چشمے کو، اپنے پینے کی جگہ کو انہوں نے پہچان لیا. مطلب ہر قبیلے نے. کلو وشربوا من رزق اللہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر مت پھرو. اس سے پہلے ہم کچھ معاملات بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، جس کی تفصیلات پہلے کئی مرتبہ ذکر ہو چکی ہیں. اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میدان تی کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات پانے کے بعد. اب یہیں کے یہ معاملات ہیں جو آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. میدان تی کے اندر ہی ان لوگوں کو ظاہر ہے جب وہاں پہ رہائش اختیار کی تو مختلف ضروریات پڑی. کھانے پینے کے حوالے سے جب پڑی تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ عطا فرمایا، اور جب پینے کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا. استسقا، استسقاء کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا. اسی وجہ سے بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے حصول کے لیے، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پانی اللہ تعالیٰ سے جب بھی بارش طلب کرنی ہو تو استسقاء ضروری ہے. استسقاء کا معنی اللہ تعالیٰ سے پانی کی طلب، اللہ سے پانی کو طلب کرنا. جب بھی رحمت میں کمی ہو جائے، جب ہم محسوس کریں کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارشیں رک گئی ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا دستے سوال بلند کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلایا جائے، اس سے مانگا جائے. استسقاء کا معنی ہے مانگنا، طلب کرنا مطلب مانگنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا ہے، باوجود نبی ہونے کے علیہ صلوات اللہ وسلام، نبی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے معجزات ملنے کے باوجود، یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک ضرورت پیش آتی ہے تو نبی بھی اللہ سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا. مانگے بغیر نبی علیہ السلام کو بھی چارہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہوں. اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ نبی کی شان کی بلندی ہے اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، وہ بندوں کا اللہ سے مانگنا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو کبھی بھی اللہ سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہمیشہ دعا کا سہارا انسان کے ساتھ رہنا چاہیے، ضرورت ہو یا نہ ہو. اور حدیث میں موجود ہے کہ جب انسان بغیر ضرورت کے، یعنی جب انسان کے حالات معاملات بہتر ہوتے ہیں، جب انسان مطلب ایک اچھے وقت میں جو ہے نا گزارا کر رہا ہوتا ہے، اچھے معاملات گزار رہا ہوتا ہے، جب فراوانی ہوتی ہے، جب اس وقت انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر تنگی کے دنوں میں اللہ رب العزت بندے کو یاد رکھتے ہیں. اور جب ضرورت کے مطابق انسان مانگتا ہے، اور اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے کہ جب کبھی کبھی کوئی دعا مانگنے والا، جیسے ضرورت پڑی تو مانگ لیا، نہیں ضرورت پڑی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی انسان نے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک ہمیشہ سے اللہ سے مانگنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو فرشتے فوراً جو ہے نا وہ اس آواز کے اوپر کان کھڑے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ آواز تو جانی پہچانی سی لگتی ہے، یہ آواز تو ہمیشہ آتی رہتی ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی پہچان آسمانوں میں ہو جاتی ہے جب ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا رہتا ہے. اور جب انسان کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، کبھی دعا کر لی جب ضرورت پڑی اور نہیں ضرورت پڑی تو نہیں کی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو نامانوس سی آواز ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت کیا پھر انسان کا تعلق اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. انبیاء نے ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو، جب انسان کو ضرورت نہیں ہے تو انسان دعا کے انداز میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے،
اور جب ضرورت ہے اور جو چیزیں انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب ضرورت ہے تو انسان اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی باوجود اللہ کا نبی ہونے کے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف ہونے کے باوجود، آپ نے جب ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، میدان تیہ میں جب ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمارے پانی کے مسئلے کو حل کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی۔ اب اللہ رب العزت نے پھر ایک معجزہ جو ہے وہ اپنا دکھایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو آپ پتھر پر ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر کے اوپر اس کو مارا، ایک عام پتھر کے اوپر جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کے اوپر جب مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب چشمہ پانی جو ہے نا وہ اس کا پتھر میں سے نکل آنا، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جیسا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، پتھروں کے اندر مختلف قسم کے میٹلز ہوتے ہیں، وہ تو سخت ہوتے ہیں، بہت زیادہ سالڈ ہوتے ہیں۔ جب ان کا پتھروں میں پایا جانا ممکن ہے تو پھر پانی تو ایک نرم چیز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم اس کو لاجک کے اوپر پرکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے بھی پہلے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معجزہ کو لاجک کے اوپر، عقل کے اوپر نہیں پرکھنا چاہیے اور نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ جب انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تقدیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ قدرت کے جو معاملات ہیں وہ اس کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تقدیر کا ہر معاملہ انسان کے سمجھ میں آئے۔ اب اللہ رب العزت نے پتھر سے پانی نکالنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، اگر کسی انسان کو یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ پتھر میں سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، تو اس کو کائنات کا وجود عجیب نہیں لگتا، اس کو اپنی پیدائش عجیب نہیں لگتی۔ وہ اپنے بارے میں تو سوچے کہ یہ جیتا جاگتا انسان جس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ الگ طرح سے حرکت کرتا ہے، دماغ الگ طرح سے سوچتا ہے، ذہن جو ہے وہ الگ طرح سے سوچتا ہے، نظر الگ طرح سے دیکھتی ہے، کان الگ سے سنتے ہیں، یہ مختلف صلاحیتیں یہ کس نے پیدا کی ہیں انسان کے جسم کے اندر؟ تو وہ پہلے اگر اپنے اوپر غور کرے گا تو اس کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے جب اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا، اور معجزہ کہا ہی اس معاملے کو جاتا ہے جو خرق عادت ہو۔ خرق عادت کہتے ہیں عادت کے خلاف، روٹین کے خلاف، جو روٹین سے ہٹ کر ہو، اور وہ ما فوق الفطرت اسباب، یعنی وہ اسباب جو دنیاوی سطح پر جن کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے کوئی کام کیا جاتا ہے، ان اسباب سے اوپر کے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ رونما ہو جائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو عقل میں نہیں آتا۔ اب پتھر میں سے پانی کا نکل آنا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لاٹھی ماری جائے اور پانی نکل آئے، یقیناً یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے دکھایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 چشمے اس وجہ سے چونکہ ان لوگوں کی تعداد، ان کے قبائل کی تعداد 12 تھی۔ کس وجہ سے؟ پیچھے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ابتدا میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ ہر بیٹے کے ساتھ ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو موسوم کیا، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں ہو گئیں، 12 قبیلے ان کے ہو گئے۔ تو اب یہ انتظامی اعتبار سے بھی کچھ بہتر تھا، اور اس میں کچھ ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کیا۔ نیگیٹو پہلو ان لوگوں کا یہ تھا، ایک تو انتظامی اعتبار سے بہتر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جیسے 6 لاکھ لوگ بھی ہیں تقریباً، ان کی تعداد جو ذکر کی جاتی ہے تفاسیر کے اندر، اگر 6 لاکھ بھی ان کی تعداد ہو تو 50-50 ہزار کے تقریباً 12 جو ہے وہ قبیلے بن جاتے ہیں، تو انتظامی سطح پہ ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ ذمہ داران بھی سارے الگ الگ تھے، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مطلب آسانی سے ان کو معاملات جو ہے وہ کیے جا سکتے تھے جب ان کو تقسیم کیا ہوا تھا، ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا ایک منفی پہلو ان لوگوں کے اندر یہ تھا، چونکہ ان کی عادت میں نافرمانی تھی، اس وجہ سے کبھی بھی یہ لوگ آپس میں 12 کے 12 قبیلے کبھی بھی مل نہیں بیٹھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا ہی رہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہی کیا۔ اور اگر 2 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا تو 4 نے انکار کیا۔ 2 قبیلوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، جہاں جانے کا آپ نے حکم دیا وہاں جانا چاہیے، تو باقی 10 نے مخالفت ہی کی۔ تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے پانی کے اوپر بھی چونکہ اتفاق نہیں تھا تو کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے چشمے سے ہی پیے گا، تو اس وجہ سے 12 چشموں کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے 12 چشمے ان کی منشا کے مطابق دے دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ کا رزق میں سے کیا تھا؟ کھانے کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کر رکھا تھا؟ من اور سلویٰ کا، اور پینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح سے پانی کا بندوبست کر دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب
جب تمہارے ہر مطالبہ پر اللہ رب العزت تمہارے تمام تقاضے پورے کرتے جا رہے ہیں تو پھر دیکھو تم زمین کے اندر فساد مت برپا کرو۔ زمین کے اندر پھر فساد کیا ہے؟ جب اللہ کی ساری نعمتیں انسان کے پاس موجود ہوں پھر انسان گناہ کی طرف جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہ کے کام جو ہے وہ ان کا ارتکاب کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، تو اس سے بڑا پھر کوئی فساد نہیں ہے۔ پھر جو اللہ رب العزت حکم دیں اس حکم کو بجا لایا جائے، جس بات سے اللہ رب العزت منع کریں اس سے رکا جائے، اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر یقیناً یہ فساد فی الارض ہے۔ سب سے بڑا فساد فی الارض دنیا کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ رب العزت نے جس کام سے منع کیا ہے اسے نہ رکا جائے، جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لایا جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے یہ بات کہی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر۔ طعام عربی زبان میں کھانے کو کہا جاتا ہے، اور واحد سب جانتے ہیں واحد اکیلے کو کہتے ہیں۔ ہم ایک ہی کھانے کے اوپر کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے۔ کوشش کیا کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اردو کے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں عربی سے ملتے جلتے، وہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ قرآن کی صحیح تفہیم ہمارے اندر پیدا ہو، ہمیں یہ جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے کہ قرآن کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دلی اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہی چیز ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، جب تم لوگوں نے یہ کہا، اس نے چیز کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ کا معنی کیا ہے؟ بس اب دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالیں۔ یخرج لنا، خرج یخرج، اخراج ایگزٹ کو کہتے ہیں، اس کا معنی نکالنا، مطلب نکالیں ہمارے لیے، مما، اس چیز میں سے، تنبت الارض، تب نباتات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، نباتات جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جڑی بوٹیوں کو، اور اسی طرح سے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان سب کو نباتات کہا جاتا ہے۔ تو تنبت کا لفظ اسی سے ہے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، نباتات چونکہ زمین سے نکلتی ہیں اس وجہ سے، جن کو زمین اگاتی ہے، اللہ ہمارے لیے اس رزق کا بندوبست کرے۔ جو رزق ان کو پہلے دیا جا رہا تھا وہ کون سا تھا؟ جو آسمان سے نازل ہوتا تھا ایک معجزہ کی صورت میں، اب وہ زمین سے نکلنے والا رزق جو ہے وہ اس کی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ وہ کون سا ہوگا؟ من بقلیہا، جو کہ ترکاری میں سے ہو، ترکاری مطلب ویجیٹیبلز ہوں، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے ساگ، یعنی تمام گرین چیزیں جو ویجیٹیبلز میں آتی ہیں ان سب کو بقل کا لفظ عربی زبان میں ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ ترکاریاں، سبزیاں، ساگ اور پالک اور یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وقثائہا، اسی طرح سے ککڑی، کھیرا ٹائپ کی چیز، ککڑی ٹائپ کی چیز، وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ککڑیاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ وہ فومیہا، اور فوم کہا جاتا ہے گندم کو، گندم جو ہے نا وہ زمین سے نکلے وہ ہم چاہتے ہیں۔ وہ عدسیہا، عدس کہتے ہیں، کسی بھی دال کو عدس کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مسور کی دال کو عربی زبان میں عدس کہا جاتا ہے، اور مسور کی دال ہمیں چاہیے۔ وہ بصلیہا، اور بصل کہا جاتا ہے عربی زبان میں پیاز کو، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ مطلب جو زمین کی نباتات ہیں، زمین سے نکلنے والا جو رزق ہے وہ ہمیں چاہیے، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا جو بغیر محنت کے جو رزق حاصل ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہاں سے پہلے آیت کے اس حصے کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد آگے کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیا کہا؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ان کے اوپر کتنی انعامات کی بارش ہے۔ جو چیز یہ مطالبہ کرتے ہیں بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو چیز جنہوں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے بغیر محنت کے ان کو عطا فرما دی۔ پہلے من و سلوہ دیا کھانے پینے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پینے کا جب مسئلہ پیش آیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس مطالبہ کو رکھا تو اللہ نے پانی کا بغیر محنت کے بندوبست کر دیا۔ کہیں سے بورنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کہیں سے جو ہے وہ صحرا سے نکل کر باہر کسی دریا سمندر میں جا کر پانی کو لانے کی ضرورت ان کو پیش نہیں آئی۔ ان تمام جھنجھٹوں سے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا، اور بیٹھے بٹھائے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر آپ اپنی عصا اور لاٹھی کو ماریے تو یہاں سے پانی نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت نے پانی کا بندوبست کر دیا۔ سب کچھ جب بیٹھے بٹھائے پورا ہو رہا ہے تو اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ ناشکری کی انتہا ہے، مطلب جس کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ رزق مل رہا ہو، اس کے باوجود وہ کہے نہیں میں تو محنت کر کے کھاؤں گا، میں تو باہر جاؤں گا اور اپنا خود کما کے کھاؤں گا،
تو اللہ رب العزت بتائیے کہ جب اللہ کی طرف سے اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت تو یہی فرمائیں گے نا کہ ٹھیک ہے جہاں جاؤ تمہارا دل چاہتا ہے، موج مستی کرو جا کے۔ پھر جب تمہیں اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے۔ آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ کہ پھر اللہ تمہاری پرواہ نہیں کریں گے جب تم اتنی ناشکری اس بات کے اوپر کرتے ہو۔ لہٰذا ان لوگوں نے جب ناشکری کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہنے لگے ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو زمین کی نباتات چاہیے جو زمین کھانا اگاتی ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے، مطلب جس میں اب دیکھیے جو زمین کی جتنی بھی نباتات ہیں وہ تو چونکہ ایک فزیکل سسٹم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل سسٹم ہے، اس میں تو آپ کو ہل چلانا پڑے گا، اس میں تو آپ کو جو ہے نا وہ کھیت ان کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ گارڈننگ آپ کریں گے، اس میں آپ مطلب جو ہے نا وہ باقاعدہ سے کھیت ہوں گے، آپ اس میں پانی لگائیں گے، اس میں آپ جو ہے نا وہ جانوروں کو جوتیں گے، اس میں پانی کے لیے جو ہے نا وہ بندوبست کریں گے، یہ سب آپ کو محنت کرنا پڑے گی، بغیر محنت کے تو زمین کی چیزیں حاصل نہیں ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا رزق، اس کے ساتھ مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتے رہو، فساد نہیں کرو، لیکن اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہیں، بلکہ ایک جو ہے نا وہ مشکل کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی احادیث کے اندر بھی اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر انہی بنی اسرائیل کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت کرو کہ جب وہ ظاہر کر دیے جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ جیسے ہم آگے جا کے بقرہ کا واقعہ پڑھیں گے، گائے کا واقعہ، جس کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ سوال کرتے رہے اور مشکل میں پڑتے رہے۔ اب اسی طرح سے کھانا پینا جب آسانی سے دستیاب ہو رہا ہے، آسانی سے ہر چیز مل رہی ہے، تو نہیں جناب، وہ چاہتے ہیں کہ بس مشکل میں پڑیں اور مشکل میں جا کر یہ سارے معاملات کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ ساری ترکاریوں کا، سبزیوں کا اور مختلف قسم کی جو دالیں، پیاز وغیرہ، ان سب کا مطالبہ کر کے کہنے لگے ہمیں تو یہ سب کچھ چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو اسٹیٹمنٹ اللہ نے دی ہے، وہاں سے دیکھیے اللہ رب العزت سے جو انہوں نے مطالبہ کیا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات تھی یا اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے؟ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ناراض کرنے والی ہی بات ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں تمہیں جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مل رہی ہیں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کر کے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو؟ اللہ نے فرمایا، آگے ترجمہ دیکھیے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تستبدلون، یاد رکھیے جب بھی ورب کے اندر یہ سین کا لفظ آ جاتا ہے نا، سین کا حرف آ جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے اذ استسقا پڑھا تھا، اس کے اندر بھی سین کا لفظ موجود ہے۔ ورب کے اندر جب بھی سین کا لفظ موجود ہوتا ہے تو اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تقاضا کا معنی پایا جاتا ہے، طلب کا معنی جب اس کے اندر سین کا لفظ موجود ہوتا ہے۔ اتستبدلون کا معنی کیا ہوگا؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ کم تر ہے۔ ادنا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ادنا ہلکی چیز کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اچھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو کہ ہلکی ہے، بدلے میں اس چیز کے ہوا خیر جو کہ بہتر ہے؟ بہتر چیز کے بدلے میں تم ہلکی اور گھٹیا چیز کا تقاضا کر رہے ہو۔ بہتر چیز کیا ہے؟ من و سلوہ، اللہ کی طرف سے معجزہ کے طور پر ملا ہوا پانی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو مطلب جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل، اگر کسی کو روزانہ ہی کسی کو فاسٹ فوڈ مل رہا ہو، فاسٹ فوڈ مل رہا ہو جس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، وہ بھی نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہو، اور روزانہ جناب مرغن کھانے، وہ بھی پکے پکائے اور سب کچھ جو ہے نا وہ شکار ہر وقت موجود ہو، تو یقیناً وہ بہتر ہی ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات جو ہے نا وہ نعمت کے طور پر ملتی ہے تو اس کے اندر انسان کا امتحان بھی کم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ چونکہ تم اگر اپنے طور پر جو کچھ بھی سلسلہ کرو گے تو تم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز مل رہی ہے اس کے ساتھ تم سے صرف ایک ہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ بس عبادت کرتے رہو، فساد سے بچتے رہو، اور بس۔ اور جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو یقیناً تم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، جو ہے نا وہ آزمائش کی وجہ سے تمہیں عبادت کے لیے ٹائم نکالنا بھی مشکل ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے جب تم آپس میں معاملات کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، کسی کی زمین ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہوگی، پارٹنرشپ ہوگی، لڑائیاں جھگڑے، کئی قسم کے فساد پیدا ہوں گے، لیکن نہیں، وہ سب کچھ انہوں نے کہنے لگے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور رحمت کے سب کچھ مل رہا ہے وہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم ایک گھٹیا چیز کا تقاضا کر رہے ہو، گھٹیا چیز کی طلب کر رہے ہو اچھی چیز کے بدلے میں، تو پھر دیکھو اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے، اتر جاؤ اس شہر کے اندر۔ مصر سے مراد یہاں پر مصر کا شہر نہیں ہے، مصر کا شہر نہیں ہے، کیونکہ مصر کو تو یہ چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ یہاں سے مراد کوئی بھی شہر ہے، عربی زبان میں کسی بھی شہر کے لیے مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اتر جاؤ اس شہر کے اندر، مطلب کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کسی بھی شہر کے اندر چلے جاؤ۔ اب تو تم ایک میدان میں پڑے ہو جہاں پر
بظاہر تو کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے سارے وسائل کا بندوبست کر دیا۔ اب اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی بستی میں چلے جاؤ، بستی میں جاؤ گے تو وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم، ترجمہ دیکھیے، بس بے شک وہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جس کے تم سوال کر رہے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بات ان کو کس طور سے کہی؟ ناراض ہو کر۔ ٹھیک ہے، یہی تم چاہتے ہو نا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، ادھر جاؤ، جو تم چاہتے ہو نا، جو تم طلب کر رہے ہو، جو تمہارے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پورے ہو جائیں گے سارے، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے بطور انعام اور بطور رحمت کے سب کچھ مل رہا تھا۔ اب ان کے تقاضا جب ان کا شروع ہوا تو اللہ نے پھر اپنی رحمت کا جو سلسلہ تھا اس کو روک دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، رحمت اب اس کے بعد تمہیں نہیں ملے گی، نعمت جو تمہیں مطلب اس صورت میں جو مل رہی تھی، اس کے بعد اللہ نے مزید کئی نعمتیں ان کو دیں، لیکن فرمایا کہ اس صورت میں جو نعمت تمہیں دستیاب تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تم مطالبہ کر رہے ہو نا، تو جیسے انسان ناراض ہو کے کہتا ہے کہ اچھا اگر تم نہیں مان رہے تو پھر جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے، یہی والا انداز اللہ رب العزت نے اپنایا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ پھر کسی شہر میں، وہاں جا کے تم کھیتی باڑی کرو، محنت مزدوری کرو، یہ سب کچھ جو بھی تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب دیکھیے انجام کتنا خطرناک ہے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بتایا، کس وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے، آگے اس کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ یہ اتنا بھیانک اور اتنا جو ان لوگوں کا سخت انجام ہوا ہے۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مار دی گئی ان لوگوں کے اوپر ذلت۔ ضربت کا لفظی معنی مار دی گئی، مطلب ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ والمسکنہ، مسکینی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ مسکینی کا معنی یہ ہے کہ پھر کبھی بھی انسان بہتری کی طرف نہیں جا سکتا، اور ذلت کا معنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جب کسی قوم کے اوپر اس کو ذلت اور رسوائی، اس کا دوسرے الفاظ میں سمجھنے کے لیے اگر ہم ترجمہ کریں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ وباؤ، اور باؤ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مصیبتوں سے نجات دلائی۔ فرعونی ان کو ذبح کرتے تھے، جس کا ہم پیچھے تفصیل سے تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ فرعونی ان کو ذبح کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے اوپر مظالم کی انتہا کر دیتے تھے، سارے کے سارے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو وہاں سے نجات دلائی، جانوروں جیسا وہ ان سے کام لیتے تھے، وہاں سے نجات دلائی۔ پھر جب یہ وہاں سے نکلے تو آگے جو ہے نا وہ سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، دونوں طرف دو پہاڑوں میں گویا کہ یہ لوگ پس جاتے۔ اللہ نے سمندر سے بھی نجات عطا فرمائی خرق عادت یعنی معجزہ کے ساتھ، اور ان لوگوں کو بھی غرق کر کے اللہ نے یہ بھی معجزہ کے ساتھ نجات دی۔ یہ دونوں الگ الگ معجزات ہیں۔ سمندر کا جو ہے نا وہ شق ہو جانا اور دو حصوں میں، دو پارٹ میں تقسیم ہو جانا، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ پھر پوری قوم کا بحفاظت نکل جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا اس کے اندر غرق ہو جانا، یہ بھی معجزہ کے طور پر ہے۔ سب کچھ اللہ نے معجزہ کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ کیا۔ پھر انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جیسے شرک انہوں نے کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے وہاں سے نجات دلائی۔ شرک سے اللہ رب العزت نے نجات دلائی، پھر شرک ان کو معاف کر دیا، پھر اللہ نے معاف فرما دیا۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں جا کر جب انہوں نے کہا کہ ہم تو بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے وہاں سے سزا دی، پھر اللہ نے زندہ کر کے پھر معاف فرما دیا۔ اتنی ساری نعمتیں، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے من و سلوہ دیا۔ پینے کی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے معجزہ کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ان لوگوں کی ناشکری انتہا پر ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی کے سوا کیا پائیں گے یہ لوگ؟ ایسے میں پھر ذلت و رسوائی کے سوا کیا انسان کا مقدر ہوگا؟ تو اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ لوگوں کا انجام اللہ نے یہ بنا دیا کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی ساری زندگی کے لیے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور مستقل اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے۔ اسی وجہ سے جب ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ غضب کن پر ہوا؟ یہود پر، اور گمراہ کون ہیں؟ عیسائی، نصارہ جو ہیں وہ ولا الضالین یعنی وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ یہ لوگ لوٹے۔ قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات اس کے اوپر کی تھی کہ ہمیشہ سے یہود کو اسی طرح سے ذلت و رسوائی ہی ملتی رہی، اور آج بھی مل رہی ہے، آج بھی مل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر فلسطین کے اندر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے بڑے بڑے ان کے ٹینکوں کے سامنے، ان کے جو ہے نا وہ جدید ویپن کے سامنے وہ پتھر لے کر مارتے ہیں، تو یہ کیا، یہ کوئی عزت کا مقام تو نہیں ہے نا؟
عزت کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار رہے نا. تو فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ذالک کا معنی ہوتا ہے یہ، اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہوئے، بانہم، اس کا سبب یہ تھا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. نمبر 1، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو، انبیاء کو علیہم صلوات اللہ وسلام بغیر کسی وجہ کے یعنی ناجائز قتل کرتے تھے. 2 قصور. نمبر 3، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا. نمبر 3 یہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نمبر 4 یہ حد سے تجاوز کرتے تھے. یہ 4 برائیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ذلت و رسوائی اور اللہ کا غضب، جیسے رحمت اللہ رب العزت کی صفت ہے نا، اسی کے اپوزٹ غضب بھی اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ رحیم ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب ہے. یعنی جس کے اوپر اللہ ناراض ہو جائیں اس کو اللہ کے غضب کا اسی طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں. تو جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے مستقل اپنا غضب جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے اوپر ان کا مقدر بنا دیا گیا. اور اسباب اس کے دیکھیے کیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار. جو قوم بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی ہے، کتنے بڑے بڑے تھے اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں دی ہیں، قوم عاد اور قوم ثمود کی. اصحاب الرس جو کہ اصحاب الایکا قوم شعیب جو تھیں جنگلوں والے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر، یقین مانیے یہ آج ہم اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ جس جدید ٹیکنالوجی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ترقی کی کون سے عروج پر چلے گئے ہیں. پہاڑوں کے اندر گھر تراش کے رہنا آج بھی آسان نہیں ہے. تو اس وقت کی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگائیے. آرام مصر کو آج تک ہمارا کوئی سائنٹسٹ نہیں سمجھ سکا ہے. اس وقت کی ٹیکنالوجی اور ترقی کا اندازہ لگائیے، کوئی چھوٹی ترقی نہیں تھی. وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنانا، اور وہ بہت لمبے لمبے قد کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے مختلف، جو اللہ رب العزت نے کوئی زلزلہ کی صورت میں عذاب بھیجا، کوئی تیز آندھی کی صورت میں عذاب بھیجا، جن کے مختلف جگہوں پر اللہ نے تذکرے فرمائے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوں اوندے بل پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے درخت جو ہوتے ہیں نا جیسے وہ گر جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ انسان پڑے ہوئے تھے. ان کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں تھا. قوم فرعون کے بارے میں اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا، جب قوم فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئی، اور کوئی ان کے اوپر رونے والا بھی نہیں تھا. ان کے مرنے کے بعد پوری قوم کو جب اللہ نے غرق کر دیا تو کوئی ان کے اوپر آنسو بہانے والا بھی نہیں تھا. وہ جنگل کے جنگل، وہ سارے کے سارے جو مختلف قسم کے باغات تھے، وہ سب اللہ فرماتے ہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں بچا. تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی سلوک فرمایا. بے شمار مواقع پر اللہ رب العزت نے ان کو ذلت و رسوائی دی دنیا کے اندر، اور آج بھی ذلیل و رسوا ہیں. کچھ عرصے کے لیے جب دجال آئے گا تو وقتی طور پر لگے گا جیسے یہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے سے مستحکم اور مضبوط ہو گئے، لیکن وہ چند دنوں کے لیے ہوگا، اور وہ کوئی حقیقی نہیں ہوگا. وہ تو یوں سمجھ لیجیے جیسے شیطان کسی وقت اپنی چالوں میں ذرا بڑھ جاتا ہے، یہی ہوگا بس. یہود چونکہ سپورٹ کرتے ہیں، دجال کو سپورٹ کریں گے، تو اس کی وجہ سے چند دن کے لیے یوں لگے گا جیسے یہ کچھ بہتر ہو گئے. لیکن ایک عام مسلمان بھی جس کے پاس ذرا سی بھی ایمان کی رمق موجود ہے، وہ جیسے دجال کو دیکھے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف الف ف اور ر، کافر. جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ دجال کو پہچان لے گا. اللہ رب العزت ہر نبی نے علیہم صلوات اللہ وسلم اپنی قوم کو دجال کے فتنہ سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا حکم دیا. نبی علیہ السلام نے ہمیں خاص دعا سکھائی ہے جو تشہد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنہ سے. تو دجال کے فتنہ سے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ فتنہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ فتنہ بہت سخت ہوگا، بہت قوی ایمان کی ضرورت ہوگی، اور جو ہے وہ اس کے سامنے بہت جو ہے نا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں گے. اس کی ظاہری طور پر کچھ اس کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. تو اس وجہ سے ہمیشہ ایسے فتنوں سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس فتنے کو پائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ تو اس کو ذلیل ہی کریں گے نا.
جو ایمان والے ہوں گے وہ تو دجال کو ذلیل ہی کریں گے، اور جتنے بھی اس کے فالوورز ہوں گے ان سب کو ذلیل ہی کریں گے. اس وقت بھی ان کو ذلت و رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر انجام کار جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو انجام کار پھر ذلت و رسوائی ہی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ چیز اس کے منافی نہیں ہے کہ وقتی طور پر ان کو کچھ عروج جو ہے نا وہ ملے گا تو یہ شاید اس کے برعکس ہو جائے گا. اس کے کچھ بھی برعکس نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو، ان کو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہرا دی ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور پھر ایک پہلی بات جو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے وہ، اور جو دو دوسری باتیں اللہ رب العزت نے مطلب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ذکر فرمائی ہے، بما عصوا، نافرمانی کرنا، ویعتدون، اور زیادتی کرنا. یہ تینوں چیزیں اتفاق سے ہماری قوم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. انبیاء کو قتل کرنے کا تو اب ظاہر سلسلہ نہیں رہا، لیکن یہ تینوں چیزیں، اب یہ صفات اگر بنی اسرائیل میں پائی جائیں وہ تو اللہ کی مغضوب قوم بن جائے، وہ تو ذلت و رسوائی والی قوم بن جائے. اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو ہم اللہ کے پھر بھی محبوب رہیں، ممکن نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ دیکھیے نا، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں، چند کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، ان سب کو اللہ نے کیوں رسوا کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت نے ان کو عذابوں کا شکار کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ان کو عذابوں کا شکار کیا؟ نافرمانی کی وجہ سے نا. اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم کہیں نہیں، ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم تو پھر بھی جنتی ہیں، اور ہم تو پھر بھی اللہ کے چہیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی اس رحمت کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز اس امت کو دیا ہے، اگر اس کے اوپر اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ کی فرما برداری ہے. اس کا طریقہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے سے بچنا ہے. آج دیکھیے کتنے ہی لوگ، میں عملی طور پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے عملی طور پر اللہ کی آیتوں کا انکار. یہ جتنے بھی لوگ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں ہے. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی جو اپنے آپ کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر لیتے ہیں. فرعون سے کیا کم ہے ان لوگوں کا؟ وہ لسانی سرکار کا آپ نے سنا ہوگا. مطلب اب تو ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے، چند لمحوں میں سب کے پاس پہنچ جاتی ہے. وہ فیصل آباد کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے ایسے جملے مطلب جو ہے نا وہ انسان اپنی زبان سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ایسے ایسے جملے اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا واضح انکار ہے. پھر اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ یہ آج ہماری خاص طور پر میں مطلب آپ کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جو ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے، معاشرتی چلن ہے، جو ہمارا جو کلچر جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین کو دیکھ لیجئے، مارکیٹس میں آپ نکل کے دیکھ لیجئے. مطلب جو کلچر اس وقت ہم نے اپنایا خالص اللہ کی نافرمانی کا کلچر ہے، خالص اللہ کی نافرمانی کا. اور اس کے بعد وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ زیادتی کرتے تھے. زیادتی کیا ہے؟ زیادتی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز، گناہوں میں پڑنا. جو اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. دوسری آیت میں فرمایا فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ اور ان سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے، مطلب جیسے محرم اور غیر محرم کی حد اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس سے تجاوز جاتی ہے. اللہ نے کسی کا مال نہ کھانے کی حد مقرر فرما دی ہے کہ یہاں تک آپ کا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا ہے، اس سے تجاوز، یہ زیادتی ہے، یعتدون کے اندر شامل ہے. اسی طرح سے جتنے بھی باقی گناہ ہیں جن کی اللہ نے حدود مقرر فرما دی، ان سے تجاوز یہ اس میں اعتداء میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور جو دینی اعتبار سے ہے، جو دین اللہ رب العزت نے دیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو بطور دین کے لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی یعتدون کے اندر شامل ہے. جو دین اللہ نے جب دے دیا ہے تو اس کے باوجود اگر انسان اس کے اوپر تو عمل نہیں کرے اور کسی اور چیز کو دین سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرے، تو یہ تو اللہ کے دین میں زیادتی ہی ہے نا. زیادتی تو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. جیسے 4 سے 5 رکعت نہیں ہو سکتی، 2 رکعت کی نماز ہے، اگر جیسے فجر کی فرض جو ہے وہ 2 ہیں، اس کے بجائے اگر کوئی دانستہ طور پر 3 پڑھ لے تو بتائیے کیا اس کی نماز ہوگی؟ دانستہ جان بوجھ کر اگر کوئی 3 رکعت پڑھ لے تو جب اس کی نماز نہیں ہے تو پھر کسی ایسی چیز کو دین سمجھ کر قبول کر لینا، اچھا اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، اور جو ہے نا وہ سارے تو کرتے ہیں. یہ ہمارے بہانے ہیں کہ سب لوگ تو کرتے ہیں، سب لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، پھر ہم وہ سارا کچھ ہی کرنا شروع کر دیں اور وہ سب جائز ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ بھی زیادتی ہے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین کے اندر مزید چیزوں کو شامل کر کے ان کو دین سمجھ کے ان کے اوپر عمل کیا جائے، ان کو ثواب سمجھ کے ان کے اوپر عمل کیا جائے. یہ صفات بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ان عذابوں کا شکار کیا. اور اگر ہماری قوم کے اندر ہوں گی تو پھر کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں کا مستحق نہ بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں نہیں، پوری قوم ان کو تو غرق نہیں کیا تھا نا، وہ تو قوم فرعون کو غرق کیا تھا اللہ نے. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب تو آتے رہے، لیکن سب لوگ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے اللہ نے باقی قوموں کی طرح نہیں مٹائے، بلکہ جن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں اتفاق سے زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی قوم کی طرف ہی مبعوث فرمایا تھا. تو وہ لوگ بہرحال موجود ہیں، اور موجودہ جو بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے، یہود جو ہیں، یہ اسی قوم کے بچے ہوئے لوگ ہیں. اس کی وجہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، جب سے اسرائیل کو ان لوگوں نے زبردستی آباد کیا ہے استعماری قوتوں نے، اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو اس سے پہلے تو یہ لوگ ذلیل و رسوائی تھے. اور اب یہ اصل میں جو ہے نا وہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کا بغل بچہ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر ہمیں مضبوطی نظر آتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں جو ایک کسی کی عزت اور مقام ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے نا. مطلب آج تک بھی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کو زبردستی وہاں پر بسانے کی کوشش کی گئی ہے، تو گویا کہ ان کو قبضہ مافیا ہی سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ ہم نے پڑھی تھی جب ہم نے زکوٰۃ کا چیپٹر پڑھا تھا نا، اس وقت ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے مختلف انجام بتائے تھے. اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ جب کوئی قوم جو ہے نا وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتی تو اللہ رب العزت ان کے اندر جو ہے نا وہ خانہ جنگی پیدا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جب وہ قوم جو ہے نا وہ ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کے اندر جو ہے نا وہ غیروں سے اللہ رب العزت ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں، جو جتنا کچھ بھی ان کی معیشت ہوتی ہے وہ اس کو اچک کر لے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ ان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ہماری ناکامی ہے. ہم نے چونکہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگا لیا، اس وجہ سے وہ ساری چیزیں ہم سے چھن کر ادھر چلی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ آل عمران کے اندر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. دنیاوی اعتبار سے جو معاشی ریل پیل آپ کو بعض لوگوں کی نظر آتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. متاع قلیل، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اور تھوڑا سا سامان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ثم مأواہم جہنم. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ چیز سے آپ جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترقی کی اگر دیکھا جائے تو ترقی کے معراج پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور مسلمان تھے جب تک قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا ہوا تھا. اب چونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کٹ آف کر لی ہے اصل دین سے، پھر جو کچھ ہم نے لے کر علیحدہ ہوئے اس میں بھی ہم نے بے شمار اختلافات کر لیے، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے جو دنیاوی نعمتیں تھیں وہ بھی ہم سے چھین لیں، اور اخروی اعتبار سے بھی معاملات مشکل ہو گئے. جی جی، اس سے پہلے دیا جا سکتا ہے. جی جی، جی جی، ہونا تو یہی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، شاید ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کریں کھجور میں سے، گندم میں سے، جو میں سے، کشمش میں سے. تو اس لیے اصل میں اس سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جیسا ہم گھر پہ کھاتے ہیں، جو ہماری جی کیٹیگری آف لائف ہے نا اس کے مطابق ہمیں وہ پے کرنا چاہیے. اب اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے، پچھلے دنوں میں شاید مطلب کسی خاتون نے کوئی ایسا سوال کیا تو ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ ہم کشمش گھر پہ نہیں کھاتے، اب کشمش بطور خوراک تو ہماری جو ہے وہ کشمش نہیں ہے نا، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کشمش نہیں کھاتے لہذا ہم کشمش دیں گے. نہیں، ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کشمش سے بھی اوپر کا طرز زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. تو ہم خود تو جو ہے نا وہ سونے کا نوالا بھی کھاتے ہیں، لیکن جب ہم فقراء یا مساکین کو دینے کی بات کریں تو ہم کہیں چونکہ ہم کشمش نہیں کھاتے، ہم آٹا ہی کھاتے ہیں، لیکن آٹا کے ساتھ جتنے دن ہم باقی چیزیں کھاتے ہیں ان کو بھی تو کاؤنٹ کریں نا. ویسے تو فی زمانہ ہم
سونا بھی کھا رہے ہیں جو آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں آئس کریمز اور آٹے کا جو پرپورشن ہے آپ کے پورے خوراک میں میرے خیال 2% ہوگا پورے خوراک کا. جی جی پرپورشنیٹ ہوتا ہے کس چیز میں کتنا ویلیو آپ نے کس چیز کو. آٹا تو میرے خیال سے اس میں 5% ہی ہوگا. جی جی بالکل. تو اس وجہ سے اصل جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ جو ہمارا ایک طرز زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا اس کے مطابق ہمیں خود سے جو ہے نا وہ اس کو کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دینی چاہیے, اور اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو اچھے سے اچھا ہی دینا چاہیے. فطرہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو. جی جی فطرہ مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے بالکل. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت آزاد غلام بچہ بڑا تمام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. جو صدقات واجبہ جن کو کہا جاتا ہے نا فرضی صدقات, یہ انہی میں سے ہے. ایک زکوٰۃ ہے اور ایک یہ دوسرے نمبر پر صدقۃ الفطر ہے. باقی کچھ کنڈیشنل ہیں جیسے کفارہ وغیرہ ہوتا ہے یا باقی چیزیں. تو بنیادی طور پر جو سب کے اوپر فرض ہیں, اور اس میں صدقۃ الفطر میں جو ہے نا وہ کوئی ایسا نصاب بھی نہیں ہے. اگر صدقۃ الفطر لینے والا جو ہے نا وہ متمول ہو جاتا ہے, اس کے پاس کچھ بہتر ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس جو ہے نا وہ 52 تولہ چاندی کی نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا. اس میں ایسا نہیں ہے. وہ لینے والا جو ہے نا وہ بھی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا.